اس لیے میرے بھائیوں زبان پر کنٹرول رکھیے، زبان کو اپنے ماتحت میں رکھیے. زبان پر کنٹرول رکھیں گے، زبان کی حفاظت کریں گے تو بہت سارے ناسور بیماریوں سے ہم اور آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کیوں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ من نجات کس چیز میں ہے؟ کامیاب کون ہے؟ کامیابی کس کو مل سکتی ہے؟ آج میں آپ سے سوال کروں کہ میرے بھائیوں ذرا یہ بتائیے کامیاب کون ہے؟ نجات کس کو ملے گی؟ ہمارے سماج کے اندر کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہم کس کو دے سکتے ہیں؟ تو ہمارا اور آپ کا جواب ہوگا کہ کامیاب وہ ہے جس کا سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ایک پکڑ ہو، سیاست میں اس کی پکڑ ہو، مال و دولت کی انبار ہو، اور اس طریقے سے اس کے پاس حسب و نسب کا اعلیٰ معیار ہو. میرے بھائیوں ہمارا اور آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے سماج میں کامیاب وہی ہے، ہمارے سماج میں کامیابی کی چابی اسی کے پاس ہے. لیکن قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کے نبی نے فرمایا، اے عقبہ بن عامر جو تم نے سوال کیا ہے کہ کامیاب کون ہے، نجات کس کو ملے گی، تو 3 عمل کرنا، 3 چیزوں کا خیال رکھنا، 3 باتوں پر عمل کرنا، تمہیں کامیابی مل جائے گی. جو انسان ان تینوں چیزوں پر عمل کرے گا کامیابی اس کو ملے گی، نجات اس کو ملے گی. وہ 3 چیز کیا ہے؟ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ 3 چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا امسک علیک لسانک، سب سے پہلی چیز اپنی زبان پر کنٹرول رکھیے، اپنے زبان کو پکڑے رکھیے، زبان کا غلط استعمال مت ہونے دیجیے. دوسری چیز کہا وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں میں بیٹھا کرو. اور تیسری چیز کہا وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر رب کے سامنے رویا کرو، رب کے سامنے معافی مانگا کرو. میرے بھائیوں غور کیجئے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام کائنات نے فرمایا اگر نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو تو 3 چیزوں پر عمل کرو. اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، زبان کا غلط استعمال مت ہونے دو، اور اپنے گھروں میں رہا کرو، فضول یہاں وہاں مت بھٹکا کرو. اگر ضرورت ہے تو جایا کرو، ضرورت پوری ہونے کے بعد اپنے گھروں میں آ جایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہا کہ اگر تم گھر کے باہر فضول یہاں وہاں بیٹھو گے، غیبت کو سنو گے، چغل خوری کو سنو گے، بدماشی کرو گے، بے تکی بات کرو گے، فضول بات زبان سے نکلے گی، فساد ہوگا، تمہارے زبان کا غلط استعمال ہوگا. لہذا اپنی ضرورت پوری کرنے کے بعد گھر میں آ جایا کرو. وَبْكِي عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو. اگر گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو رات میں آخری حصے میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لیا کرو. پڑھنے کے بعد رب کے سامنے رو رو کر اپنے معافی مانگا کرو. اس لیے کہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، میں اپنے بندے کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک میرا بندہ استغفار کرتا رہتا ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں، آج عذاب بھی آ رہا ہے، پریشانی بھی آ رہی ہے، مسلمان پریشان ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رب العالمین کا عذاب آ رہا ہے، دستک ہم دے رہے ہیں، توبہ و استغفار نہیں کر رہے ہیں، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں رکھے ہوئے ہیں، گناہوں پر معافی نہیں مانگتے ہیں. رب العالمین ناراض ہوگا تو کیا ہمیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا؟ میرے بھائیو ضرورت اس بات کی ہے ان تینوں چیزوں پر عمل کیجیے.